الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا شریعت بعد شریعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دنیا کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کوئی بندہ دنیا کی کسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے تو پھر بھی مل جاتی ہے، نہیں طلبگار ہوتا پھر بھی مل جاتی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہمیں ملی ہیں اور ملتی رہتی ہیں جس کے لیے ہم نے نہ کوئی محنت کی، نہ کوئی دعا کی ہے، نہ اس کے لیے ہم نے کوئی طلب کی ہے، اللہ نے پھر بھی دے دی۔ جیسے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، افضل المخلوقات انسان بھی بنایا اور اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی بنایا، اور بغیر کسی، پھر ہم لوگوں کو اللہ نے بغیر کسی طلب اور دعا اور محنت کے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مانگے بغیر دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، طلب کے بغیر ملتی ہیں، محنت کے بغیر، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، جو ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ طلب کے بغیر نہیں ہے۔ ساری چیزیں، بادشاہت بھی آپ کو بغیر محنت کے مل سکتی ہے۔ زمانہ قدیم میں کتنے نوجوان باپ فوت ہوا بیٹا بادشاہ بن گیا، کوئی محنت کوئی تقدو نہیں، چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا بادشاہ بن گیا۔ کوئی بڑا جاگیردار فوت ہوا، اس کا بیٹا جاگیردار بن گیا۔ کوئی بڑا سرمایہ دار مالدار فوت ہوا، اس کا بیٹا مالدار بن گیا۔ لیکن یہ نہیں آپ دیکھا ہوگا کوئی بڑا عالم تھا، وہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا بھی عالم بن جائے۔ کوئی بڑا ولی اللہ تھا، وہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا بھی ویسے ولی اللہ بن جائے۔ دنیا کی نعمتیں آپ کو بغیر طلب کے، بغیر محنت کے، بغیر کسی استحقاق کے مل سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، اور پھر اس پر استقامت، اور پھر یہ اللہ تک ہمیں ایمان پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو ہدایت، جس کا لفظ نام ہدایت ہے، وہ بغیر طلب کے نہیں ملتی۔ اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ بھئی نماز میں کھڑا ہے، افضل العبادات ہے، اور پھر بھی ہر رکعت میں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو سیدھی راہ پہ چلنا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں بندہ ہر رکعت میں، ہر وقت مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے سیدھی راہ پہ چلاؤں۔ اگر طلب کرے گا تو چلاؤں گا، نہیں تو میری مرضی ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے طلب، اس آیت میں یہی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، عام طور پہ تو ہدایت جو ہے وہ محنت سے، طلب سے، مانگنے سے ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ ایسے کرتے ہیں کہ اس میں طلب تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے قتل کے ارادے سے نکلے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیت اللہ کے سامنے جو دعا تھی، وہ اس نے رنگ بدل دیا، اس نے رنگ بدل دیا کہ وہی عمر جو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، رسول اللہ کے غلام بن کے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے، تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کہا جاتا تھا بغداد تھا، تو ایک گویہ جس کا نام تھا زازان،
تو یہ بہت سی نظمیں اور ایسی چیزیں گاتے ہیں، تو بڑے ترنم سے گا رہا تھا، مجمع پر اس کا شعر تھا اس کی آواز کا، تو اسی جگہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے، تو اس کی آواز سن کے تو وہاں کھڑے ہو گئے، آواز بڑی کمال تھی، تو ایک جملہ کہا، کاش یہ آواز، یہ گلا قرآن کے لیے استعمال ہوتا، گانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی میرے آپ کے اندر کوئی صفات ہے تو یہ کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے بھائی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ زبان بولنے کے لیے کس نے دی ہے؟ سننے کے لیے کان کس نے دی ہیں؟ پکڑنے کے لیے ہاتھ کس نے دی ہیں؟ یہ دل فیصلہ کرنے کے لیے کس نے دی ہے؟ سوچنے کے لیے دماغ کس نے؟ یہ ہر چیز جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ ہماری نہیں ہے، ہمارے اللہ نے دی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ پاک کی چاہت اور اس کی مرضی کے مطابق لگانے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ کیا ہے اہدنا الصراط؟ یہی ہے کہ آپ نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں انہیں اپنی رضا کے کاموں میں، اپنی مرضی کے کاموں میں، اپنی خوشنودی کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اب ایک وقت تھوڑا سا لگ گیا، مال لگ گیا، محنت لگ گئی، تو آگے اور مانگا اور اللہ نے قبول کر لیا، تو مانگتے مانگتے یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مانگ کیا رہا ہے ہمیں تو اب پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو میں نے یہ بتایا کہ ہم اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم میں کیا مانگ رہے ہیں کہ آپ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں ان نعمتوں کو مجھے اپنی رضا اور خوشنودی میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ وقت وہاں لگے جس سے آپ خوش ہو جائیں، مال وہاں لگے جس سے آپ خوش ہو جائیں، اولاد وہاں لگے جس سے آپ خوش ہو جائیں، اور میری طاقت وہاں لگے، جوانی وہاں لگے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ اور ظاہری نعمتوں میں بندے کے پاس سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عقل ہے۔ عقل ہے اگر عقل ہے تو سارے علم، سارے ہنر، فن بھی آئیں گے، عقل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے مجھے عقل دی ہے، یہ بھی اللہ کی رضا میں لگنے کی اللہ پاک توفیق دیتے ہیں۔ تو یہ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم مانگتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو ایسے اس کو دیکھا، بڑے اونچے سٹیج پہ وہ گا رہا تھا اور لوگ اس کی آواز سے کیا محظوظ ہو رہے تھے اپنے کہیں، تو انہوں نے فرمایا کاش اس گلے سے، اس آواز سے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا۔ اب مجلس کا اختتام ہوا تو اس نے پوچھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک بزرگ بابا جی یہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اب یہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی، یہ میری اور آپ کی طرح کی ایک چاہت نہیں تھی، ایک دل سے نکلی ہوئی بات تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بابا جی صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن، اچھا یہ وہ تھے؟ جی وہی تھے۔ اچھا کیا کہتے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ کتنی اچھی آواز ہے، کتنی اچھی آواز ہے، کاش یہ آواز، یہ گلا قرآن مجید اس سے پڑھا جاتا۔ اب ڈائریکٹ تو ان کی بات نہیں تھی، کسی نے سنائی تو اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ اس نے اسی مجلس میں آلات موسیقی کو توڑ دیا اور کہا یا اللہ میں آج آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ گلا ہمیشہ تیرے قرآن کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ایسی زندگی میں بہت سارے کام جو ہم نے سوچے بھی نہیں اور پھر اللہ ہم سے کروا دیتے ہیں، ہم نے محنت نہیں کی اللہ کروا دیتے ہیں، مانگا نہیں اللہ، تو اس کو کہتے ہیں اللہ کا چناؤ، اس کو کہتے ہیں اللہ کا انتخاب۔ تو کب ہوتا ہے؟ عام طور پہ تو بھائی مانگنے سے ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ اپنی رحمت سے بن مانگے بھی، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو بن مانگے مل سکتی ہیں لیکن ہدایت بن مانگے نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہیں یہ، لیکن اصول نہیں ہے، اصول یہی ہے کہ مانگو، جتنا مانگو گے اتنے ہی عطا فرماتے جائیں گے، اور دنیا مانگو یا نہ مانگو، محنت کرو نہ کرو، جو مقدر میں اللہ نے لکھی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی۔ جس طرح میرے پیارو موت تلاش کر کے آتی ہے، آپ چاہے 7 سمندر پار چلے جائیں، آپ کسی جزیرے میں چھپ جائیں، آپ کسی ایسے محل میں
جس میں باہر سے اندر، اندر سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، موت آپ کی جہاں لکھی ہے وہ تلاش کر کے آئے گی، ایسے ہی ہے جی۔ تو جس طرح موت تلاش کر کے پہنچ جاتی ہے، ایسے رزق بھی میرے اللہ بھیج دیتے ہیں، میرے اللہ رزق بھی بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں بھی اسپتال میں 2 بار لمبا عرصہ داخل رہا، تو میں وہاں کیا دیکھتا، ایک ہمارے قریب ایک بچہ تھا، تو اس کی ماں کو ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا کہ اس بچے کو سوپ پلائیں۔ اس بی بی نے، میرا خالہ زاد بھائی تھا، اسے کہا بیٹے یہ پڑھ کے تو بتاؤ کیا لکھا ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کو سوپ پلائیں۔ اس نے کہا سوپ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ماں نے بھی کبھی نہیں سنا تھا سوپ کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ جب ہمارا بن کے آتا ہے تو تم نے روز اس میں سے اس کو دینا ہے۔ تو جتنے دن ہم اسپتال میں رہے، میں نے اسے کہا کہ اس کو روز تم نے جوس بھی لے کے دیا کرو۔ لگتا ہے بہت غریب ہے، تو وہ روز اسے نے جوس پلاتا تھا۔ تو میں نے اسے ایک دن کہا کہ میرے بھائی یہ سوچ ہے، یہ جو بچہ ہے اس کو تو جوس پلاتا ہے، تو اسے سوپ پلاتا ہے۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں تیرے باپ دادا نے جس کا نام بھی نہیں سنا تھا، ہم نے تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، تجھے اسپتال میں پہنچا کے روز جوس بھی پلاتے تھے، روز سوپ بھی پلاتے تھے۔ اگر بتائیں یہ محنت کر رہا ہوتا، یہ کسی کو کہتا مجھے سوپ پلاؤ، پلاتا ہوں، چاہے بڑا کوئی افسر بھی ہوتا تو ایک دن کوئی پلاتا نا، روز تھوڑی پلاتا بھائی، اس کے کہنے سے ایک دن کوئی۔ تو میرے پیارے، میرے اللہ نے جو آپ کے لیے رزق لکھا ہے وہ تلاش کر کے آپ تک پہنچے گا۔ جو ہم محنت کرتے ہیں اس کے ہم مکلف ہیں، یہ ہماری محنت سے روزی نہیں ہے، ہماری محنت سے روزی نہیں ہے۔ تو 2 باتیں، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ روزی ہماری محنت سے نہیں ہے، عقل سے نہیں ہے، علم سے نہیں ہے، میرے اللہ کے فضل سے۔ اور دوسری بات، ہدایت جو ہے وہ بے طلبوں کو نہیں ملا کرتی۔ اس لیے جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو دھیان کریں کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا دے۔ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، ماحول بھی نہیں ہے، بس آپ ہی ہیں جو مجھے سیدھی راہ پہ چلائیں گے اور میں چلتا جاؤں گا، اور کلمے والی مجھے موت آ گئی۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے آخری بات لا الہ الا اللہ کہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب انسان کثرت سے ہدایت مانگے، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہے۔ کیوں؟ اللہ پاک کا وعدہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ جب بھی 5-7 منٹ مل جائیں تو بجائے اس کے کہ باتوں میں لگ جائے، 10 بار درود شریف پڑھ دیں، استغفار پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، اللہ سے کچھ دعا کر لیں۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ میں فارغ ہوں، مومن کبھی فارغ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ، سانس سانس قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی حقیقی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان